السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ کرے آپ سب لوگ ایمان اور عمل کی بہترین کیفیت میں ہوں، اور اب سے دعا ہے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائیں، ہمیشہ کے لیے ہم سے راضی ہو جائیں اور اپنے ایمان والے بندوں میں شامل کرے رب العالمین۔ اور جو ہم نے پورا مہینہ رمضان کی محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ اسے جاری و ساری رکھیں، اس میں کوئی کمی نہ آئے، اور ہماری نیکیوں کو ہم سے قبول فرمائیں اور ہمارے لیے مزید نیکیاں کرنا آسان کر دیں، آمین یا رب العالمین۔ جب تک کوئی آنکھ نظر آئے اپروو ہو تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ ڈیپ بریدنگ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جو ابھی کوئی مجھے نظر نہیں آ رہا تو یقیناً جو بعد میں دیکھیں گے تو ڈیپ بریدنگ کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، تاکہ جو ہم پڑھ رہے ہیں تو ہماری سانس نہ ٹوٹے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ آکسیجن انہیل کریں گے اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایکسہیل کریں گے، ٹھیک ہے؟ اندر ناک سے سانس لینی ہے اور منہ سے باہر نکالنی ہے۔ میرے خیال ہے کچھ فرینڈس کو ہم ٹیگ کر لیتے ہیں، تو مجھے جو بھی نظر آتا ہے میں ٹیگنگ کرتی ہوں۔ اگر کوئی اس گروپ سے تعلق نہیں رکھتا اور وہ مائنڈ کرتا ہے آنا یہ سیشن اٹینڈ کرنا، تو کائنڈلی آپ اگنور کر دیجیے گا اس میسج کو، اور بعد میں آپ اس کی ریکارڈنگ سن سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر اس کار خیر میں شامل ہو جائیں، سیکھ لیں، تو آپ کے لیے بہت اچھا ہے۔ اور کوئی مقصد نہیں ہوتا ٹیگنگ کا، صرف اللہ کے لیے ہے، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ کے طور پہ سب کچھ اللہ سے قبول فرمائے، تو آپ لوگ اسے کیا نام ہے سن کے یاد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تمام مسلمانوں کے لیے یہ الحمدللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو کیونکہ یہ ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے تو چلے شروع کرتے ہیں ہم، جب تک لوگ آئیں گے۔ اور بہت اندھیرا سا مجھے فیل ہو رہا ہے، کیا کروں؟ لائٹ کر دی میں نے، ٹھیک ہے؟ یہ تو نظر آئے گا، اس میں وہ نہیں پڑتی لائٹ وغیرہ، اور میرے خیال ہے پورا نظر آ رہا ہے یا نہیں، یا تھوڑا سا زوم آؤٹ ہو جائے اور اسے تھوڑا یوں کر لیتے ہیں تاکہ نظر آ جائے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، ہمارا وہی چل رہا ہے کہ ہم نظر بد سے جو دعائیں ہیں یا مخلوقات کے شر سے بچنے کی جو دعائیں ہیں وہ ہم سیکھ رہے تھے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے سیکھی تھے، ہم نے دم جبریل سیکھا تھا۔ آج بھی ہم دم جبریل سیکھ رہے ہیں، لیکن کس کے لیے سیکھ رہے ہیں تو یہ میں بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ کہ ایک دفعہ روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے، یہ سیدنا حسین اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہما کو پناہ میں دیتے تھے، تو فرماتے تھے میں تم دونوں کو اللہ تعالیٰ کے کلام، اس کا ترجمہ دو طرح سے، ایک تو میں نے یہ سامنے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی میں بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ میں تم دونوں کو اللہ تعالیٰ کے کلمات تامہ یعنی مکمل کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں، ہر شیطان اور زہریلی بلا کے ڈر سے، اور ہر لگنے والی نظر بد کے شر سے۔ اور فرماتے تھے کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام ان کلمات کے ساتھ اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام کو پناہ میں دیتے تھے۔ اسے بخاری 3371 میں یہ آپ کے پاس موجود ہے حدیث، اگر آپ اسے دیکھنا چاہیں تو، ٹھیک ہے نا؟ اور جو دوسری تھوڑی سی ڈفرینس کے ساتھ ہے، جو شروع کے کلمات ہے یہ والے وہ تھوڑے چینج ہے، تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں گی کہ یہ دو طرح سے دعا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ دو طرح سے اس کو یاد کر سکتے، باقی دعا جو ہے وہی ہے۔ اچھا، اس میں جو ہے میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا آپ لوگوں کے کہ نظر اپنی بھی لگ سکتی ہے، کسی کی بھی لگ سکتی ہے، جنات بھی ساتھ میں شامل ہو جاتے ہیں، اس کا میں نے آپ لوگوں کو سنت سے علاج بھی بتایا تھا، اور اس کا حدیث سے بھی علاج ہے اور قرآن پاک سے بھی علاج ہے، ٹھیک ہے؟ حدیث اور سنت اور قرآن پاک سے علاج ہے اس کا۔ اور میں نے بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نظر لگنا حق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر سے آگے بڑھ سکتی ہے تو نظر بڑھ جاتی ہے، اور جب تم سے غسل کرنے کو کہا جائے تو
تو غسل کرو. اچھا میرا خیال ہے میں وہ بھول گئی ہوں دعائیں پڑھنا, تو چلے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما, آمین. ٹھیک ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نظر لگنا حق ہے. اگر کوئی چیز تقدیر سے آگے بڑھ سکتی تو نظر بڑھ جاتی, اور جب تم سے غسل کرنے کو کہا جائے تو غسل کرو. صحیح مسلم کی روایت ہے, 5702 ہے یہ. اچھا, غسل کا طریقہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم روایت بتائی تھی ربیعہ بن عامر کی, کہ وہ جو تھے انہوں نے نظر لگائی تھی ایک صحابی کو, تو وہ ایکچولی ان سے جب غسل کرنے کا کہا گیا تھا تو وہ غسل کچھ ایسا تھا کہ آپ نے وضو کرنے کو کہا. جیسے ایک ٹب ہے نا, اگر انسان ٹب لے لے, لوگ کہیں گے, لوگوں کے ذہن میں سوال اٹھتے ہیں کہ کس طرح نہایا جائے, پانی کس طرح جمع کیا جائے. ایک ٹب لے لیا جائے, اس میں کھڑا ہوا جائے, اور پہلے جو وضو کیا جائے, وضو کا پانی اس ٹب میں گرے گا, اور پھر اس کے بعد جو ناف ہے اس یہاں سے لے کے نیچے تک کا حصہ دھویا جائے گا, اور وہ پانی اکٹھا کیا جائے گا, اور پھر وہ پانی جو تھا ربیعہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ جو صحابی بے ہوش ہوئے تھے ان کی پشت پہ ڈال دیا گیا تھا. جو ہی وہ بے ہوش تھے نا, تو ان کی پشت جو سر ہے اس پہ پانی ڈالا گیا, تو ایک دم سے وہ ایسے ہوش میں آئے جیسے انہیں کچھ ہوا نہیں تھا, کیونکہ وہ بے ہوش ہو گئے تھے. جیسے کہ آپ پچھلی جائیں گے دعا سنیں گے تو اس میں آپ کو یہ روایت مل جائے گی, اس کو دوبارہ میں ریپیٹ نہیں کر رہی. اور دوسری بات یہ کہ جو علاج میں ہے کہ سورہ فلق ہے, سورۃ الناس ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بھیجی ہیں یہ دعائیں, تاکہ یہ پڑھی جائیں, نظر کی دعائیں, بچوں پہ دم کریں. ٹھیک ہے, پھر غسل کا پانی جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا. اور اس کے علاوہ کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے بھائی کی کوئی خوش کن بات دیکھو تو اس کے لیے برکت کی دعا کرو, تو یا ان کی کوئی اچھی بات سنو یا دیکھو, تو یہ مطلب ہے اس کا. اور دو کیا کہنا ہے, ایک تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ بھی ہمیں بتایا گیا کہ یہ کہا جائے. ٹھیک ہے, اور یا پھر تبارک اللہ, ٹھیک ہے, اور یا پھر بارک اللہ فی کا, یا بارک اللہ فی کی میل اور فیمیل کے لیے, یا پھر جنرل بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے, تو یہ ہمیں کلمات بہت کلمات ہیں, لیکن یہ ہمیں کہنا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ ہمیں سکھائے گئے ہیں, یہ ایک ادب ہے مطلب. اور یہ چیز اگر نظر لگنی ہے دعاؤں کے بعد دوبارہ بھی لگ سکتی ہے نظر, کیونکہ یہ سب چیزیں اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوتی. اگر اللہ کا اذن ہوگا, تقدیر میں ہوگی پریشانی, تو وہ تو آ کر رہے گی. لیکن یہ دعائیں پہلے صبح شام کی جو ہم دعائیں پڑھتے ہیں حفاظت کے لیے, یا یہ دعائیں جو ہم پڑھتے ہیں, تو یہ اس سیویرٹی کو بھی کم کرتی ہے. اگر ہماری تقدیر میں کوئی چیز لکھی ہوئی ہے اور وہ ہو کر رہنی ہے, لیکن بعض اوقات انسان بچ جاتے, ایکسیڈنٹ ہوتا ہے گاڑی تو تھوڑی سی چلو نقصان ہوا, گاڑی کو نقصان ہوا, انسان اندر بیٹھا ہے وہ بچ گیا, خدا نخواستہ بہت سیویئر ایکسیڈنٹ ہو سکتا تھا, انسان جان سے جا سکتا تھا. تو اس لیے یہ دعائیں جو ہے حفاظت کی ہمیں اس لیے سکھائی گئی ہیں, تو اس لیے ہمیں یہ لازمی پکڑ لینی ہم نے صبح شام یہ دعائیں. اس میں نظر کی دعائیں بھی ساتھ میں ساری شامل کر لے. لوگ کہتے کب پڑھیں, تو جیسے میں نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ بیٹھے تھے, تو جبرائیل امین آئے, تو انہوں نے کہا اے محمد آپ پریشان ہو. انہوں نے کہا جی پریشان ہوگا, کیونکہ انہوں نے کہا کہ حسن حسین جو ہیں یہ بیمار ہیں. تو آپ نے پھر یہ دم انہیں سکھایا اور کہا کہ یہ ان پر دم کریں. ٹھیک ہے, تو کسی وقت اگر آپ کو لگے کوئی ایسا کوئی مسئلہ اور نشانیاں, میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم پوری ڈیٹیل میں بتا دی تھی کہ کیا نشانی ہے, تو فوراً پہلے ذہن میں آنا چاہیے کہ ہمیں یہ دم کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور میں نے یہ بھی کہا کہ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کوئی میڈیکل ریزن بھی ہو سکتی ہے, تو تب اس حالت میں بھی دم کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. غسل کون, ایک منٹ, یہ میں نے بہت اونچا کیا تو مجھے نظر نہیں آ رہا, کھڑی ہو جاؤ ذرا. جی, جس کو نظر لگی وہ تو بے ہوش ہے, اسے وہ تو کام سے گیا. جس کو پتا ہے کہ میری نظر لگی ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ جو نظر لگاتے ہیں اسے پتا ہوتا ہے کہ میں نے نظر لگائی ہے, تو وہ, یا جس بندے کو یہ شک ہو کہ اس بندے کی نظر لگی ہوگی, تو اس کو کہا جائے وہ غسل کرے گا. ٹھیک ہے, جس نے لگائی ہے نظر, انڈرسٹوڈ ہے نا, اور اس پہ پانی ڈالا جائے گا جس کو نظر لگی ہے. اور پشت پہ کہتے ہیں کہ سر پہ, بیک سائڈ پہ جو سر ہے نا, یہاں پہ پشت پہ پانی ڈالا تھا, تو ظاہر وہ تو پانی ایسا کہ فرنٹ میں بھی آ جائے گا. وہ پیچھے سے جو ہی ان کے سر کے پر یہ پشت پر پانی گیا, ان ڈھیل دیا, تو فوراً وہ ہوش میں آ گئے. ٹھیک ہے, اور یہ سنت سے علاج ہے.
ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا. اور یہ واقعی یہ کیا جاتا ہے اور لوگ واقعی صحیح ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ قرب قیامت کے قریب جو ہے نوجوان اور جو ہے یہ نظر کی وجہ سے قبر میں جائیں گے، یعنی فوت ہوں گے. جیسے کہتے ہیں نظر اونٹ کو ہانڈی میں اور انسان کو قبر میں پہنچاتی ہے. تو یہ دعائیں لازمی آپ لوگ پکڑ لیں، یہ ضرور ہر حال میں آپ یہ دعائیں یاد کریں. سورۃ الناس، سورۃ فلق بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو اپنے ہاتھ پہ دم کرتے تھے. ٹھیک ہے، معوذتین بھی اور کل بھی دم کیا ہاتھ پہ اور پورے جسم پہ اسے پھیرا. ٹھیک ہے، ہاتھ پہ پھونک مارتے تھے، تھوڑی سی کہتے ہیں اس میں تھوک بھی شامل ہو. جب آپ پھونک مارتے تو نیچرل وہ نکلتا ہے منہ سے، جیسے ڈراپلٹ ہے کورونا وائرس کا، تو وہ کیسا ہوتا ہے جب آپ چھینکتے ہیں یا کوئی تھوکتا ہے یا چھینکتا ہے تو اس کے ساتھ ڈراپس بھی نکلتے ہیں نا، اور پھر وہ انسان کو بیماری لگتی ہے. تو یاد رکھیے گا، آپ پھر سارے ہاتھ پہ پورا ہاتھ اپنے دونوں جو ہے اس پہ پھونک مار کے پورے جسم پہ پھیرتے تھے. تو مریض پہ ہاتھ پھیرنا ہے، مطلب دم کر کے ہاتھ پہ پھونک مار کے اور پھر اس کے جسم پہ یہ ہاتھ پھیرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور بھی ہیں، وہ بھی نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ دکھاؤں گی، کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی ٹائم نہیں بچا تھا. تو میرا خیال ہے میں شروع کر دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ میرے سامنے یاد کریں میرے ساتھ، تو آپ کو یاد ہو جائے گا تجوید کے ساتھ. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ بکلمات اللہ تلہ باریکی ہو گئی. ٹھیک ہے، تلہ التامہ. ٹھیک ہے، تو آپ پڑھیں میرے ساتھ. اعوذ بکلمات اللہ التامہ. یہاں پہ ایک مد بن رہی ہے، 6 کاؤنٹ سے کھینچیں گے. یہ مد لازم کلمی مستقل ہے. ٹھیک ہے، حرف مدہ کے بعد مشدد حرف کا آنا. ٹھیک ہے، اور اسے ساکن کر دیا، ہاں ساکن میں تائے مربوطہ بدل جائے گی. ٹھیک ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ، اور میم پہ غنہ کریں گے. ٹھیک ہے، من کل شیطان وہامہ. ٹھیک ہے، ومن کل عین لامہ. اچھا، اس کا ایک دفعہ ترجمہ پڑھ دیتے پھر سے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، میں ہر شیطان اور موذی جاندار اور ہر واقع ہونے والی نظر بد سے اللہ کے کامل اور پر اثر کلمات کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں. ٹھیک ہے، اعوذ ہے نا، اعوذ بکلمات، میں مانگتا ہوں یعنی. اور جو دوسری میں آپ سے کہہ رہی تھی اعوذ، دو طرح سے آتے. اعیذ کما، یعنی کما کا مطلب ہے کہ تم دونوں، کیونکہ وہ دو تھے نا، تو تم دونوں کی دعا، یہ دعا ہے تم یعنی ان دونوں کے لیے. تو اس وجہ سے کما کا لفظ اعیذکما. ٹھیک ہے، اعیذکما. تو یہ اتنا بس اس کا ڈفرینس ہے. ٹھیک ہے، باقی تمام کلمات وہی ہیں. تو آپ یہ والی آپ کو آسان لگتی تو آپ یہ والی پڑھ لیں، کیونکہ میں اسے یہ لے کر آئی ہوں کہ زیادہ تر ہم اسی سے واقف ہیں. ٹھیک ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ. تو آپ لوگ میرے ساتھ پڑھیں گے تاکہ یاد ہو جائے آپ لوگوں کو. منک، یہاں پہ ہے اخفا کریں گے. من کل شیطان و ادغام ناقص ہے، شیطان وہامہ. یہاں پہ ہم نے وقف کر دیا کمپلیٹ. ٹھیک ہے، تو میں ادھر وہ ڈال دیتی ہوں نشان تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ایک جملہ یہاں کمپلیٹ ہوا، دوسرا یہاں ہوا، اور تیسرا یہ والا. 3 کلمات. ٹھیک ہے، 3 کلمات ہے، یعنی 3 سینٹینسز ہیں. اب یہ کلمات 3 سینٹینسز ہیں. من کل شیطان، نین ہے نا، تو اس کا ادغام اور ناقص. ٹھیک ہے، شیطان وہامہ. ومن کل عین، عین تھا بڑھائی. ٹھیک ہے، عین لامہ. اعوذ یہ باریک ہوگا. ٹھیک ہے، جب ہم پڑھتے ہیں نا اعوذ باللہ، یہ اعوذ
اعوذ نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ. تھوڑی سانس کھینچ لیں، جیسے مجھے بھی تھوڑی شارٹ ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ میں باتیں کرتے کرتے ایک دم سے سٹارٹ کر دیا تھا، تو تھوڑی سانس لے لیں جیسے میں آپ کو ڈیپ بریدنگ بتاتی، ٹھیک ہے. من کل شیطان وہامہ، یا غنہ ضرور ہوگا کامل. وَمِن كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ، اس کو یاد کر کے اٹھیے گا یہاں سے. ماشاء اللہ کر لیا آپ لوگوں نے الحمدللہ. میں نے اوپر لگایا تاکہ آپ لوگوں کو کلیئر نظر آ جائے، تو مجھے اسکرین اتنی خاص نظر نہیں آ رہی، مطلب ٹھیک ہے. اعوذ بکلمات اللہ التامہ. ہاتھ پہ کیسے گنیں گے؟ تامہ، ٹھیک ہے. من کل شیطان وہامہ. اچھا، جہاں میں نے سٹاپ کے نشان لگائے ہیں نا یہ، تو وہاں سانس آواز توڑ کے نئی سانس کے ساتھ پھر ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے. وَمِن كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ وَمِن كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ. میں بہت جلدی تو نہیں پڑھ رہی نا، آپ لوگ میرے ساتھ پڑھ سک رہے ہیں؟ اچھا، اعوذ باریک، غو نہیں پڑھیں گے، باریک کریں گے، ٹھیک ہے. اعوذ بکلمات اللہ التامہ. سلو پڑھ رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ ایک ایک لیٹر کو لے کے چلنا ہے. من کلے نہیں پڑھیں گے، من بھی نہیں پڑھیں گے، کلے بھی نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. من یہاں جماؤ دیں گے. من کل شیطان وہامہ وَمِن كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ. یہ پڑھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ شیطان انسان کے جسم کے ساتھ کھیلتا ہے. اس کے ایک ایک حصے کا پتہ ہے. جب انسان کو اللہ تعالیٰ تخلیق کر رہے تھے، اللہ نے ایک ڈھانچہ انسان کا بنایا تھا اور اسے جنت میں وہاں رکھا ہوا تھا اپنے پاس، اور شیطان اس کے بھی اندر کے سسٹمز نہیں بنے تھے. تو شیطان منہ سے داخل ہوتا اور نچلے راستے سے باہر نکلتا، یا نچلے راستے سے داخل ہوتا منہ سے باہر نکل جاتا، ٹھیک ہے. تو ایک ایک چیز کو جانتا ہے. ہمارے خون کی جتنی بیماریاں ہیں، انسان جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان کی ٹھوکر سے. تو ہم نے ہر یہ دعائیں جو نا پکڑ لینی ہے، جو ہمیں اپنے نبی کے ذریعے، ہمارے پیارے اللہ نے سکھائی ہیں اپنے پیارے نبی کے ذریعے. تو یہ ہم نے سب پکڑ لینی ہے اور پڑھتے رہنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے. اعوذ بکلمات اللہ اسپلٹس آف سیکنڈ کا یہاں پہ پاز آئے گا کیونکہ شدہ والا لیٹر تا ہے، ٹھیک ہے.
أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. تو الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. ایک دفعہ ترجمہ دوبارہ پڑھ لیتی ہوں. میں ہر شیطان اور موذی جاندار اور ہر واقع ہونے والی نظر بد سے اللہ کے کامل اور پراثر کلمات کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں. ٹھیک ہے. جب آپ نے یہ دعا حضرت امام حسن حسین کے اوپر آپ نے دم کی تو وہ بیمار تھے, لیٹے ہوئے تھے, ایک دم سے اٹھ کھڑے ہوئے اور کھیلنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے نا. اور یہی کلمات حضرت جبریل امین نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سکھائے, اور اسی طرح انہوں نے دم کیے. تو یہ ہمارے لیے کہ ہم لوگ بھی اس کو پکڑ لیں اور ہم نے اس کو ہر حال میں یاد کر کے دم کرنا ہے. معوذتین یا سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو بھی وہ کیجیے گا. ٹھیک ہے. وہ بھی ضرور جو ہے اس کو شامل رکھیں, پڑھیں. ٹھیک ہے. انشاءاللہ تو اللہ سے ہم سے قبول فرمائے, اور ہمیں ہمارے گھر والوں کو ہمیں شیاطین کے شر سے اور تمام مخلوقات کے شر سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.